اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ وعلم اور سکھائے آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو تمام نام کلہا سب کے سب ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ آیت نمبر نہیں بول رہا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 ہے اور تخلیق آدمیت کا مضمون چل رہا ہے رکوع نمبر 4۔ اور وعلم آدم الاسماء کلہا اور سکھائے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام، ان سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ پھر اس نے پیش کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پس اللہ نے کہا بتلاؤ مجھے ان سب چیزوں کے نام اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب دیکھیے ایک مکالمہ ہوا ہے اللہ اور فرشتوں کے درمیان، مابین کمال مکالمہ ہے کہ جب ان کا یہ استفسار دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے فرشتوں کے سامنے کوئی ایک ایسی چیز پیش کی، ایسا ایک بات سامنے رکھی تاکہ فرشتے کسی نہ کسی وجہ سے لاجواب ہو جائیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ ہر چیز کی خاصیت بھی بتلائی۔ اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو آج دنیا میں جتنی چیزیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات دکھائی، جتنی چیزیں آدمی کی نظر سے گزر رہی ہوتی ہیں، یقیناً ہر چیز کا نام اور ہر چیز کی خاصیت اور ہر چیز کا مقصد اور ہر چیز کا جو ورک ہے وہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، پتہ ہے اسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت کے بارے میں بتلا دے۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے۔ آج بھی آپ کسی حکیم کے پاس جائیں تو بے شمار جڑی بوٹیوں کے نام بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کی خاصیتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کا مقصد بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس ملک میں یہ جڑی بوٹی اگتی ہے اور کس موسم میں ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو رہتا ہے۔ اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یقیناً آج کی دنیا میں ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ کی اس نعمت کو دیکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نعمت، بڑا انعام دیا ہے، بڑا علم دیا ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام تو ظاہر بات ہے ایک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جسم تیار کیا، تو آگے صورتوں میں ہمیں مل جائے گی یہ بات۔ اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں پڑ جانا۔ یقیناً فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا نہیں لا سکے۔ انہوں نے کہا ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھائے ہیں۔ تو اس کے بعد کا جو واقعہ ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کو روح پھونکی گئی،
پھر ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ ہماری اگلی نشست ہوگی، لیکن یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی فوقیت فرشتے سے بڑھ کر بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ ساری بات ہمارے سامنے آ گئی ہے آدم کی تخلیق کے حوالے سے، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔